بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد شاطر قریشی آپ کے پسندیدہ پروگرام بعنوان آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ AQ گلوبل یوٹیوب چینل کو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہمارے پروگرام بھی بر وقت ملتے رہے اور جو ہم حقیقت پسندانہ تجزیے آپ کے سامنے عوامی رائے کی روشنی میں لے کر آتے ہیں ان سے آپ محظوظ ہوتے رہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ریاست کی۔ ریاست جو ہے ایک درجہ رکھتی ہے، وہ درجہ ہوتا ہے ماں کا۔ تو ہم بات کرنے چلے ہیں کہ موجودہ حکومت اور اس کے 3.5 سال، موجودہ حکومت کے 3.5 سال جس طرح سے عوام پر ظلم، جبر اور ذاتی کا قہر بر کر نازل ہوئے ہیں، ایسا ماضی کی کسی حکومت میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ ناظرین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو ملک وطن پاکستان کے قوانین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جو یہ تصور دیتے ہیں کہ پاکستان کو ہم مدینے کی ریاست کے طرز پر چلائیں گے، ناظرین ان کے اگر ہم قول اور فعل کا تضاد دیکھیں تو ہمیں بخوبی بظاہر یہ اندازہ ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے اور ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور عملی طور پر کیا اقدام کر رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آج مبارکباد دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے خاص طور سے موجودہ حالات کے اندر حکومت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، انہیں بہتر مشورے دیے، صحیح سمت پر انہیں گامزن کرنے کی کوشش کی۔ اس میں خاص طور سے ہمارے اداروں کا کردار بڑا اہم رہا ہے۔ اداروں نے ملک کی سالمیت اور بقا اور اس طرف ملک کو لے جانے سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا جہاں پر صرف اور صرف کشد خون کی ندیاں ہی بے سکتی تھی، حاصل کچھ نہیں ہونا تھا موجودہ حکومت کو۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پچھلے 6 ہفتوں سے جو ملک کی صورتحال رہی اس میں 2 ہفتوں پہلے تک یہ صورتحال تھی کہ آج ملک کا آئین ٹوٹا یا آج جناب اسمبلیاں ٹوٹی یا آج جو ہے کوئی نیا ایکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اپنے حبیب کے صدقے میں، اور خاص طور سے تحریک لبیک والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے رہبر و رہنما اور جانشین، بلکہ میں جانشین کہوں گا، جانشین حضرت علامہ اقبال خادم حسین رضوی صاحب، کیونکہ خادم حسین رضوی پر وہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھے، ان کے رفقائے کار نے جو ایک بیڑا اٹھایا ہوا تھا اس میں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کامیاب ہو گئے۔ وہ کس طرح سے کامیاب ہو گئے؟ وہ اس طرح سے کامیاب ہو گئے کہ آج سے 100 سال پہلے تقریباً جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی نظموں کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانان ہند کے اندر ایک روح پھونکی تھی، ان کی روح کو بیدار کیا تھا۔ جو سو رہے تھے انگریز کی غلامی میں خاموشی سے سو رہے تھے، ان کے اندر ایک ایسی روح پھونکی کہ جس کی وجہ سے ان کا ایمان جاگ اٹھا اور وہ جو اندر سے سو چکے تھے وہ بیدار ہوئے اور ایک تحریک بنی، اور وہ تحریک پاکستان کے رائی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانان ہند نے ایک اپنے لیے آزاد مملکت پاکستان ریاست حاصل کر لی۔ یہ ایک ایسا ولولہ، ایسا جوش، ایسا جذبہ انہوں نے مسلمانان ہند کے اندر پیدا کیا تھا کہ جس کی نظیر نہ پہلے کبھی ملی ہے نہ اب ملے گی۔ اب انہی کے جانشین کہیے کہ خادم حسین رضوی صاحب نے پچھلی 2 دہائیوں کے اندر ایک مختصر سے عرصے کے اندر مسلمانوں نے پاکستان کو بیدار کیا، ان کے اندر آقائد عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو کس طرح سے اجاگر کیا،
وہ اس کا عملی مظاہرہ آپ نے ان کے جنازے میں بھی دیکھا، انہوں نے جو فیض آباد کا پہلا دھرنا دیا تھا اس میں بھی دیکھا. اس کے بعد وہ جب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد ان کے جو جانشین ہیں سعد رضوی صاحب، انہوں نے اس تحریک کو سنبھالا اور ان کی حکمت عملی اور ان کی جو مشاورتی کمیٹی ہے، جو ان کی شورا ہے، ان کی حکمت عملی، اس کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے بہتر انداز میں اپنی تحریک کو لے کے آگے چلے. اور وہ جو اسپرٹ پیدا کر گئے تھے، یعنی ایک اسپرٹ پاکستان بنانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، دوسری اسپرٹ پاکستان کو بچانے کے لیے پیدا ہوئی، وہ بھی علامہ اقبال کے اشعار اور علامہ اقبال کے کلام اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے روشناس کیا، آج کے مسلمان کے دلوں کے اندر جو جذبہ ایمانی اجاگر کیا، وہ اس کی نظیر میں کہتا ہوں فی الحال ہمیں کہیں دور تک آگے ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہاں، ماضی میں ضرور جو ہے قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر 73 کے اندر 72 کے اندر تحریک اٹھی تھی، انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا. مسلمانوں نے پاکستان کو اسلامی قانون دیا تھا. لیکن یہ جو جذبہ اس وقت مسلمانوں میں آیا ہے وہ سر کٹانے کا جذبہ آیا ہے. جذبہ اس وقت بھی سر کٹانے ہی کا تھا، لیکن آج کا جو جذبہ ہے وہ باقاعدہ طور پر نظام کو تبدیلی کا جو ہے وہ جذبہ ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے، اور 2 دن پہلے خادم حسین رضوی صاحب کا پہلا عرس ہوا، وہاں آپ نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے باقاعدہ، بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے باقاعدہ وہاں ان کی مبارکباد کے بینر لگائے گئے. تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہے. وہ لوگ جو ابھی بھی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں لیکن دل سے مسلمان نظر نہیں آتے. اس میں 2-3 نام بڑے اہم لوں گا میں، اور مجھے کوئی اس میں نام لینے میں آر نہیں ہے. فواد صاحب جو وزیر اس وقت جو ہے نشریات ہے، فواد. دوسرے جناب علی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ختم نبوت کا بہت بڑا سپاہی ہوں، اپنے شیخ رشید صاحب. تیسرے شہزاد اکبر صاحب. یہ 3-4 نام ایسے ہیں جو ابھی بھی اس قسم کے بیانات سے جناب علی لوگوں کے دلوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، جس سے لگتا ہے یہ کہ وہ ان کو کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر ایک جو شورش اٹھی تھی، ایک جو تحریک اٹھی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مقاصد کتنے حاصل کیے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پاکستان کو ریاست جو ماں ہوتی ہے، اس ماں نے اپنے ہی جوانوں کا خون کر دیا. ریاست جو ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں ہی اپنے بچوں کی قاتل نکلی. تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں اس ماں کی بات کر رہے ہیں، اس ریاست کی بات کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کی قاتل نکلی. ریاست نے ان جوانوں کے اوپر گولیاں برسائی اور انہیں شہید کیا. نہ صرف ریاست کے اندر پلنے والے ان کے بچے شہید ہوئے، بلکہ ریاست کو کنٹرول کرنے والے، ریاست کو چلانے والے جو اداروں کے ذمہ دار تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور وہ بھی صرف اور صرف ریاست کی یعنی ماں کی غلطی سے بچے شہید ہوئے. تو ان بچوں کا خون کا حساب لینا ابھی باقی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے، اور خاص طور سے مسلمانوں نے، پاکستان نے بڑے صبر تعامل سے کام لیا، ورنہ جس طرح سے ریاست نے اپنے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا تو ریاست کے لیے ریاست کا قائم رہنا، اور اداروں نے اگر وہ کردار ادا نہیں کیا ہوتا جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے تو واقعی ریاست قائم نہیں رہتی، اور یہ کشد و خون بڑھتا اور ریاست اور بچوں کی جان لیتی اور اپنے اولادوں کی جان لیتی. ناظرین، ریاست کے اندر اگر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مدینے کی ریاست، جس کا تصور موجودہ حکومت کے حکمرانوں نے، ذمہ داروں نے دیا، تو پھر اس کی ہر طرح کی تمام تر ذمہ داری حاکم وقت پر ہوتی ہے. یوں کہ ہمارے نیازی صاحب خود یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور مدینے کی ریاست کا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر کہیں ظلم اور کہیں ذاتی کہیں جبر ہو رہا ہے اور ریاست اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو وہاں کا حاکم اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس حاکم کے لیے بھی وہی سزا مقرر ہے جو ظلم کرنے والے کے لیے ہے. تو ہمارے آج کے حاکموں نے، ہماری اس ریاست کے ذمہ داروں نے اس ریاست کے جوانوں کو قتل کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو قتل کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کو قتل کیا، مسلمانوں نے پاکستان کو قتل کیا. اور قتل کیوں کیا؟
کیا انہوں نے کسی ریاست کی بات کے ماننے سے انکار کیا تھا؟ نہیں. کیا انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ کیا تھا جو غیر شرعی تھا؟ نہیں. کیا انہوں نے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لیا؟ نہیں. جو ان کا بنیادی حق تھا انہوں نے اس حق کو استعمال کرنے کی کوشش کری، جو کہ حکومت وقت کو نظر آیا کہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، اور حکومت وقت سے زیادہ حکومت کے چمچوں اور ان چہلوں کو جو لوٹے ہیں ادھر ادھر سے آ کے حکومت کے اندر اہم ذمہ دار پوسٹوں پہ موجود ہیں، انہوں نے اس کو ایک طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے. اور یہی مسلمانوں نے پاکستان کی کامیابی ہے کہ وہ حکومت کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا اور حکومت مجبور رہی، اور ہمارے ادارے، ذمہ دار ادارے جو ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ سامنے آئے، اور فتح نصر من اللہ فتح القریب، فتح تو ہمارے قریب ہے، فتح ان کو حاصل ہوئی جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا، بغیر گولی چلائے، بغیر شمشیر نکالے، انہوں نے اپنے 95% مطالبات کو منوا لیا. یہ ہوتی ہے حکمت عملی، اور یہ ہوتی ہے ایک اعلیٰ ظرفی کہ اپنے آپ اپنے کام بھی سارے کروا لیے، اور کسی کو ہم نے کوئی خاص، جسے کہتے ہیں نا ظلم تشدد، خاص کیا ظلم تشدد کی طرف تو گئے نہیں بالکل بھی. تو بغیر ظلم کے، بغیر تشدد کے، آواز کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے، اپنے جوش و جذبہ شہادت کے ذریعے ہم جو تحریک لبیک والوں نے اپنے مطالبات کامیاب کرائے. اور آپ دیکھیں بہترین طریقے سے، شایع نشان طریقے سے پہلا عرس جو ہے وہ خادم حسین رضوی کا منایا گیا. تو اس بات پر میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اب کم سے کم ہمیں یہ توقع تو ہو گئی ہے کہ آئندہ کا مستقبل پاکستان کا ان لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا کہ جنہوں نے سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کیا ہوا ہے، اور فتنہ قادیانیت کو کچلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر چلانے کا حوصلہ، جذبہ اور ایمانی قوت اور طاقت بھی رکھتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.